کرتے ہیں۔ ناظرین آپ کو ایک اپڈیٹ کریں، گزشتہ رات جو خبر آئی ہے کہ لاڑکانہ سے ایران جانے والے زائرین کی بس کو ایران کے شہر میں مبینہ طور پر بریک فیل ہونے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا ہے، جس میں پورے پاکستان کو جو ہے افسوس ہے، اور یہ جس طرح سے حادثات بڑھ رہے ہیں، جانی نقصان ہو رہا ہے، اس میں بہت زیادہ افسوس ہے کہ ہمارے بھائی بہن ان کا نقصان ہو رہا ہے اور لوگوں کی زندگی اس طرح سے ختم ہو رہی ہے۔ 35 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے عمران منگت صاحب نے۔ عمران صاحب السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں۔ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ عمران صاحب ہمارے ناظرین اور ہمیں اپڈیٹ کیجئے، واقعہ کیسے پیش آیا اور اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کیا کمیونیکیشن ہوئی ہے ایران پہ؟ جی میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ابھی جو موجودہ صورتحال ہے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیتا ہوں کہ آج دوسرا دن ہے اس واقعے کو پیش آئے ہوئے کو۔ تو خیرپور کے اس جو ٹوٹل لوگ تھے وہاں پہ 52 تھے۔ خیرپور میں اس کے 10 افراد سوار تھے اس واقعے میں، جہاں میں سے ایک جو ہے ان کی تصدیق ہوئی ہے، جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس میں جو 3 ہیں زخمی ہیں، جن کے گھر ورثہ نے بھی اس چیز کی تصدیق کی ہے، اور باقی ابھی تک تاحال لاپتہ ہیں۔ متضاد خبریں ان کے بارے میں، کبھی یہ آتا ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، کبھی ہے کہ ابھی زخمی ہے۔ مطلب جو ہماری ورثہ سے بات ہوئی ہے اس بارے میں، تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو پراپر ایک گورنمنٹ کی طرف سے ملنی چاہیے انفارمیشن، وہ ہمیں تک انفارمیشن نہیں مل رہی۔ جو سوشل میڈیاز ہیں وہیں سے ہمیں مل رہی ہے، یا جو ان کے ساتھ سلار گئے تھے سید اطہر حسین شمسی ہے، وہ ہمیں کچھ چیزیں بتا رہے ہیں کہ زخمی ہیں، ابھی ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ تو چیزیں تھیں جو موجودہ صورتحال ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو بس تھی لاڑکانہ سے ہوئی، اور اس میں 3-4 اضلاع کے افراد سوار تھے، اور بیسیکلی یہاں پہ 2 بسیں یہاں سے نکلی تھی۔ جو قافلہ تھا 2 بسوں کا نکلا تھا، سلار تھے سید اطہر حسین شمسی ان کی سربراہی میں۔ تو یہ بارڈر پہ پہنچا، وہاں سے جب بارڈر پہ رمضان بارڈر پہ پہنچا، وہاں پہ اس بس کو جانے دیا گیا۔ جو دوسری بس ہے جس میں دوسرے زائرین بھی شامل تھے، جو سلار ہے، انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ ان کو روک لیا گیا کسی ٹیکنیکل پاسپورٹ کے ایشوز پہ۔ تو ان کو روک لیا گیا کہ آپ رک جائیں، تو یہ بس آگے چلی گئی، کچھ مسافت طے کی۔ تو یزدان شہر ہے ایران کا، وہاں پہ جا کے اس کے بریک فیل ہونے سے حادثہ اس بس کو پیش آیا، جس میں بتایا جا رہا ہے 52 کے قریب لوگ تھے، جن میں سے تمام کے تمام زخمی تو ہوئے ہیں۔ جو فوٹیج آ رہی ہیں ان میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو بس ہے بے قابو ہو گئی، تو جو اس سے جیسے بریک فیل ہوئے اس وقت اچھا تمام عمران، سوال یہ ہے، سرکاری سطح پر کوئی فہرست جاری کی گئی ہے کہ کتنے لوگ تھے، ان کا نام کیا ہے، اور ان کا تعلق پاکستان کے کن صوبوں سے؟ اگر سندھ کی بات کریں تو صوبہ سندھ سے ان کا تعلق کس ڈسٹرکٹ سے ہے، کس شہر سے ہے؟ یہ ڈیٹیل سرکاری سطح پر شائع ہوئی ہیں اب تک یا نہیں؟ جی بالکل نہیں، ابھی تک جتنے میں ہماری ورثہ سے بات ہوئی ہے ان کے مطابق یہ ابھی تک سرکاری سطح پر کسی طرح کے بھی نہ تو ہمارے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ کیا ہے، اور نہ ہی جو ہے اس میں کوئی ہمیں کوئی کال کی گئی ہے کہ آپ کے یہ ہے، نہ ہی ہمارے ساتھ کوئی لسٹ شیئر کی گئی ہے کہ وہاں سے ایک لسٹ 23 جو افراد ہیں ان کے شہید ہونے کی، وہ بھی ایرانی میڈیا کے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ گردش کر رہی ہے یا ورثہ کے پاس ہے۔ باقی سرکاری سطح پر ابھی تک ورثہ کا یہی وہ پریشان حال ہے کہ ہمارے لیے کوئی ڈیسک بھی قائم نہیں کیا گیا تھا کہ جو ایسا ڈیسک ہو جہاں سے ہمیں معلومات مل سکے کہ ہمارے جو پیارے ہیں وہ مطلب زخمی ہیں یا شہید ہیں، کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ تو ان کو ابھی تک اس طرح کی کوئی معلومات نہیں ملی۔ اس میں سے 10 تو ضلع خیرپور کے ہیں، کشمور کے ہیں، لاڑکانہ کے ہیں، اور کند کوٹ کے افراد اس میں شامل ہیں۔ سندھ بھر کے یہ سندھ سے گئے تھے یہ 4 اضلاع، یہاں جو ایک بس میں یہ لوگ سوار تھے، جو 52 افراد بتائے جاتے ہیں۔ باقی جو ورثہ کو ابھی تک کسی طرح کا جو سرکاری سطح پر بتایا جاتا ہے وہ سرکاری سطح پر انہیں نہیں بتایا گیا، اور انہوں نے کل ہماری بات چیت بھی ورثہ سے، ان کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ ہمیں جو سرکاری سطح پر انفارم کیا جائے کہ جو ہمارے پیارے ہیں وہ کس حال میں ہیں۔ اچھا باقی مجھے تو یہ بھی اپڈیٹ کریں، ناظرین جاننا چاہتے ہیں، ہم بھی جاننا چاہتے ہیں عمران، کہ جو میتیں ہیں، جو ڈیڈ باڈیز ہیں، وہ پاکستان منتقل کیسے ہوں گی؟ سوال ایک۔ دوسرا سوال یہ ہے جو وہاں پر شدید زخمی ہیں ان کی جو طبی امداد ہے، جہاں پر ان کو امداد دی جا رہی ہے، وہ ہسپتال کون سا ہے اور تمام تر سہولیات میسر ہیں؟ کیونکہ ایران کے کچھ ریسورسز کے پرابلم ہیں، تو اس حوالے سے کوئی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس حوالے سے ہم نے کل ورثہ سے بات کی تو انہوں نے یہی بتایا کہ ہمیں ابھی تک بالکل بھی کسی قسم کی کوئی بھی اس بارے میں اپڈیٹ نہیں ہوئی۔
چلا رہا ہے کہ میت کب ہماری جو ایک ہی ہمارے پاس تو جو کنفرمیشن ہے جو ورثہ کی طرف سے تصدیق کی ہے کہ ایک ہی وفات ہوئی ہے. جو ایک لسٹ بھی شیئر کی گئی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ایک یہ اعجاز علی منگن ہار ہیں وہ مطلب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. باقی تو ابھی تک اس طرح کا کسی قسم کی کوئی بھی معلومات اپڈیٹ نہیں ملی کہ ٹھیک. جس کے بیس پہ کہا جا سکے کہ ابھی تک ڈیڈ باڈیز کو شفٹ کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا. تو سرکاری سطح پر ابھی تک اس طرح کا کوئی اعلان نہیں ہوا. اور جہاں تک آپ ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں تو شریعہ حال ہاسپٹل بتایا جا رہا ہے ایران میں, وہاں کے ان پہ جو علاج ہے علاج معالجہ کیا جا رہا ہے. جو زخمی ہیں ایک دو جو زخمی ہیں ان کی انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں انہوں نے بتایا کہ ہمارا علاج جاری ہے اور اچھے طریقے سے علاج صحیح. کیا جا رہا ہے. یعنی جو لوگ ایک دو زخمی عرصہ کی طرف سے ہمیں یہ اپڈیٹس مل رہی ہیں کہ ان کا پراپر علاج کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ عمران, تمام تر تفصیلات آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اس سے. ناظرین, افسوسناک واقعہ ہے, ابھی ہمارا دل کارساز واقعے سے جو ہے وہ نکل نہیں پایا ہے. اوپر سے ایک اور واقعہ ہوا ہے ایران میں, ہمارے بھائی بہن ان کا جانی نقصان ہوا ہے, شہید ہوئے ہیں. اور جو زخمی ہو گئے, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جلد از جلد صحت یابی کر کے ان کو ہمارے وطن پاکستان روانہ کریں. اور یہ دیکھیں ناظرین, زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے, اس طرح کے واقعات ہمیں کچھ نہیں پتہ کب ہو جائیں. اور اپڈیٹس بس یہی آ رہی ہیں کہ بریک فیل ہونے سے جو گاڑی ٹکرائی ہے, فوٹیجز بھی آئی ہیں. تو اس واقعے کو اگر دوسرا رنگ دینا غیر مناسب ہوگا, اور گورنمنٹ آف پاکستان بہت ذمہ داری سے, مجھے یقین ہے اپنے اداروں پر کہ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور پراپر کمیونیکیشن ہو رہی ہے, کیونکہ اس طرح کے واقعات ماضی میں بھی ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں. اور پاکستان گورنمنٹ نے اور پاکستان کے اداروں نے اس پہ بہتر کمیونیکیٹ کیا ہے. دوسری اہم بات یہ کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے, اور ایران کے ساتھ ہمارے بہتر تعلقات بھی ہیں, اور کاروبار کے حوالے سے بھی ہم ایران کے ساتھ بہتر تعلقات پہ آگے جاتے ہیں.